أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نواله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما. آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے. مطلب موضوع کا نام کنڈوں کی حقیقت کہ مطلب کنڈے جائز ہیں ناجائز ہیں، اس کا تعلق کس چیز سے ہے، اس کا تعلق کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ ہے یا اس کے پس منظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی لینا دینا یا کوئی تعلق ہے. اس سلسلے میں آپ کو چند کتابوں اور اس کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 643 میں وہ فرماتے ہیں کہ اس تحریک کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے پوریوں میں کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ جائز ہے. بعضوں کے نزدیک اسی جگہ پر پابندی لگائی جائے، لیکن یہ بے جا پابندی ہے. وہ مزید جلدیہ امجدیہ میں فتوائے امجدیہ میں فرماتے ہیں، حصہ اول جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 365 میں وہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق پر کنڈوں بنانا، پھر اس پر ثواب فاتح وغیرہ کا دینا اور پھر اس کا سال کر کے یہ جائز ہے. اس کی اصل یہی ہے کہ حدیث و فقہ سے اس کا جواز ہمیں ملتا ہے کہ یہ صدقہ یا خیرات کر کے سال ثواب کرنا یہ جائز ہے. ہاں بعض صورتوں میں ممانت اگر کوئی صورت متعین ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر پابندی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر افتراء ہے، نعوذ باللہ. اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی زندگی میں وہ حصہ اول میں فرماتے ہیں کہ ہند و پاک میں، مطلب ہند بر صغیر پاک میں، بر صغیر موجودہ بر صغیر اب تو ہندو اور پاکستان، ہندوستان اور پاکستان ہے، پہلے ہند تھا مطلب کہ بر صغیر، وہاں پر بعض کنڈے بنائے جاتے، نئے کنڈے منگائے جاتے، اس میں 1.25 پاؤ کھیر، 1.25 پاؤ شکر، 1.25 پاؤ میدا اور گھی 1.25 پاؤ، اس کے کنڈے بنے جاتے ہیں اور پھر یہ تقسیم کیے جاتے ہیں. وہ مزید اسی کتاب کے صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ یہ کرنا باعث سے برکت ہے اور رحمت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پس منظر پر مطلب کہ اس کے اسی جگہ پر کھانا اور لکڑ ہارے کی کہانی یہ بے جا اور فضول ہے. اب اگر ہم بالفرض اگر ہم دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، اب بعض کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں کہ ان کی تاریخ وفات یہی ہے اور حضرت امام جعفر صادق کی یہ تاریخ نہیں ہے. تو اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اس کے برس یعنی کہ جو سال ہے وہ ہجری کے مطابق 60 ہجری کو، لیکن اس کے بعد 4 اقوال ملتے ہیں، 4 اقوال کے کس تاریخ کو. پہلا اقوال یہ ہے کہ 1 رجب المرجب. المحبر کتاب حصہ اول جلد نمبر 1 اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1 رجب المرجب کو آپ کی شہادت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک اور کتاب مشاہیر علماء المسار، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات 15 رجب المرجب کو. پھر اسی طرح تاریخ خلیفہ بن مطاہر میں ہے کہ آپ کی وفات 15 رجب المرجب کو ہے. پھر البدایہ والنہایہ میں یہ 4 اقوال موجود ہے. تاریخ بن ہشام میں یہ 3 اقوال موجود ہیں. لیکن اب ہم اس کے آڑ میں کر رہے ہیں یہ بالفرض اگر ہم مان لیں کہ 22 تاریخ کو ہی آپ کی شہادت ہے تو پھر اب اس کی وجہ سے دوسرے حضرت امام جعفر صادق پر کہ منع نہیں ہے، اس میں منع نہیں ہے.
اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کے اگر ایک ہی وقت میں دو کی ہوگی اور ہم دوسرے پر فاتح خانی کر رہے ہیں اس پر نہیں کہ، تو اس میں یہ بے جا پابندی ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بالفرض اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت، اب بعض کے نزدیک، میں اوپنلی بات کر رہا ہوں کہ ایک مسلک کے نزدیک یہ بناتے ہیں، دوسرا مسئلہ اس پر بے جا پابندی یا بے جا فضول اگر قسم کی کوئی پابندی لگائے تو یہ بے جا ہے، یا کہے کہ اس کی نیت پر بات کرے کہ ان کی نیت یہ ہے کہ یہ حضرت میرے معاویہ کے بارے میں خوشی کی وجہ سے، نہیں، نیت اللہ پاک جانتا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے دلائل دی ہیں، دلائل سے بات کی ہے، میرے نزدیک میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئے، باقی اللہ پاک خیر کرے گا۔